زبان کی تیزی، میں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے اس حوالے سے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یعنی ایمانیات کے حوالے سے بیان کیا جائے، اس کا ایمان ہے ان دو چیزوں پر، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، با مقصد بات کرے، او لِيَصْمُتْ، اگر خیر کی بات کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، کوئی اچھا بول نہیں بول سکتا، تو فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اپنی زبان پر تالا لگا کے رکھے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنے منہ سے کوئی جملے بغیر سوچے سمجھے نکال لیتا ہے، اور وہ جملہ، وہ بول، وہ لفظ، وہ قول انسان کو اتنا جہنم کی گہرائی میں گراتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ صرف ایک بول جہنم میں اتنا نیچے گرا دیتا ہے۔ اور فرمایا بعض اوقات کوئی ایک خیر کا بول انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو بولنا ہوتا ہے نا، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، عام روٹین میں باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی لغو نہیں ہے، یہ کوئی فضول نہیں ہے۔ جیسے دوستوں کو بولا لیجیے آج گپ شپ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس گپ شپ کے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے، ایک ایک بول کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ لفظ تیرے منہ سے کیوں نکلا، یہ جملہ تو نے اپنی زبان سے کیوں نکالا؟ اگر جواب ہوگا تو بچ جاؤ گے یا بچ جائیں گے، اور اگر ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہوا تو وہ بول، وہ جملہ ہمیں جہنم میں گرائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والا عمل زبان کا بول ہوگا، سب سے زیادہ۔ ایک صحابی رسول نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بول کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ کہا تیری ماں تجھ پر روئے، عربی کا ایک محاورہ ہے، بول بولا جاتا ہے۔ کہا کہ سب سے زیادہ جہنم میں گرا دینے والا عمل وہ زبان کا بول ہوگا، زبان کا جملہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بڑی نمازی ہے، بڑے صدقے دیتی ہے، بڑے جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے ادا کرتی ہے وقت پر، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خیرات کا معاملہ رکھتی ہے، لیکن مسئلہ ایک ہے، غیبت کرتی ہے، زبان کی تیز ہے۔ فرمایا جہنم میں جائے گی۔ نمازیں پڑھتی ہے، کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک اور عورت ہے، زبان کی بڑی میٹھی ہے، بس فرض پورے کرتی ہے مشکل سے، نفل شفل کی طرف کوئی نہیں جاتی، ہاں زبان کی میٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگی۔ یہ کس پر بات ہو رہی ہے؟ زبان پر بات ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ یہ حدیث ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت کا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد سے، ایک عالم سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ خاموشی تان لیتا ہے، بالکل خاموش، کوئی بات اس سے پوچھی جائے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بالکل خاموش رہتا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، بولتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا؟ بالکل چپ رہنا شروع ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے ماہرین کو بلایا،
سارے علاج کرنے کے بعد ایک طبیب نے کہا اس کا دماغ خشک ہو چکا ہے، اس کو سیر پہ لے کے جایا کرو اور شکار پہ لے کے جایا کرو، جب کھلی ہوا میں جائے گا تو تھوڑا دماغ اس کا اپنی جگہ آئے گا، واپس بولنا شروع کر دے گا۔ اب روز وہ جانا شروع کر دیا، ایک دن کسی کے ساتھ جا رہا ہے، دوسرے دن کسی کے ساتھ جا رہا ہے، تیسرے دن کسی کے ساتھ جا رہا ہے، اور بادشاہ روز رپورٹ لیتا کہ ہاں بھائی آج اس نے کچھ بات کی، جی کچھ بات نہیں کی، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک دن معاملہ عجیب ہوتا ہے، وہ شکار پہ گیا ہوتا ہے، وہ صاحبزادہ بچہ جو اس کے ساتھ وہ خادم گیا ہوتا ہے نا، وہ اس نے تیر جو ہے وہ کمان میں تانا ہوتا ہے، ایک چڑیا کی آواز آتی ہے، فاختہ کی آواز آتی ہے، تو فوراً وہ اس کو دیکھ کر اس کو جو ہے نا اس کو نشانہ بنا لیتا ہے، اس کو شکار کر لیتا ہے۔ وہ بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے کہتا ہے صدقت رسول اللہ، رسول اللہ آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ اب جب شام ہوتی ہے وہ خادم نوکر رپورٹ دیتا ہے آج ہی بڑا عجیب معاملہ ہوا، آج جو صاحبزادہ تھا اس نے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا۔ بھئی کون سا جملہ نکالا؟ کہا جی اس نے کہا صدقت رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ تو مکر کرتا ہے، بولتا نہیں خود جان کے، تو بادشاہ نے اس کو اکیلے میں کیا، اس کی پٹائی کی۔ تو پھر اس صاحبزادے نے کہا صدقت رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا۔ کہا کہ اس وقت فاختہ بولی جان سے گئی، میں بولا مجھے بھی مار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کہا رسول اللہ نے سچ کہا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، جو بولا وہ مصیبت میں پکڑا گیا۔ تو ہم اس زبان کو آری کی طرح دن رات چلاتے ہیں، فکر نہیں کرتے کہ بھائی اس سے کیا نکل رہا ہے۔ بیٹھے ہیں دو چار لوگ بیٹھے ہیں، بس کسی کو پکڑ لیا، بس اس کے حوالے سے بات شروع کی، اتنا دور، وہ تو ایسا ہے، وہ تو معاملات میں یہ کرتا ہے، وہ تو گھر کا ایسا ہے۔ زبان سے آری چلانا شروع کرتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس کوئی نیکی برقرار نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، فرمایا کہ صحابہ سے کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو مفلس ہوگا، یا کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، غریب ہے۔ کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے اور گناہوں کے انبار لے کر جائے۔ کیسے پتا چلے گا بھئی نیکیوں کے انبار لایا اور گناہ کے لے کر گیا؟ کہا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اللہ رب العزت کے سامنے کہا جائے گا ہاں جی ماشاءاللہ یہ آدمی آیا ہے، فلانا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب آیا ہے، بڑا نیک تھا جی، بڑا دنیا میں بڑی نیکیاں کی، چودھری صاحب بڑا خوش، ملک صاحب بڑا خوش، خان صاحب بڑا خوش ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، انشاءاللہ آج کامیابی ہے، کیونکہ ایک نماز بھی فوت ہونے نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اس بندے نے میرے حق تو پورے کیے، اب جو معاملات لوگوں کے ساتھ اس کے ہیں وہ رجسٹر لائے جائیں، وہ کاپیاں لائی جائیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ معاملات لکھیں۔ اب لوگ آئیں گے، ایک آئے گا اللہ میاں اس چودھری صاحب نے، اس ملک صاحب نے، اس خان صاحب نے مجھے فلاں موقع پر گالی دی تھی، اللہ کہیں گے اتنی نیکیاں اس کی لے لو، اس نمازی کی نیکیاں نہیں جائیں گی۔ دوسرا آئے گا فلاں موقع پر اس نے میری غیبت کی تھی، کہا جی اتنی نیکیاں اور لے لو۔ کہا جی فلاں موقع پر اس نے میرے بارے میں جو ہے وہ بہتان لگایا تھا، کہا جی اتنی اور نیکیاں لے لو۔ اب آہستہ آہستہ اس نمازی کی، حاجی صاحب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ میاں اب کیا کریں، اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ کہا کہ اب جس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، کسی بندے کا اگر مال لوٹا ہے، کسی بندے سے جھوٹ بولا ہے، کسی بندے سے حسد کیا ہے، کسی بندے کا بغض دل میں رکھا ہے، کسی کو بہتان لگایا ہے، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے، فرمایا اس بندے کو سامنے لاؤ اور اس بندے کے گناہ اس پر ڈالنا شروع کر دو۔
اب جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کے گناہ ڈالے جائیں گے اس حاجی صاحب پر، اس نیک پر، اس ملک صاحب پر، اس زکات دینے والے پر، اس زکات دینے والے پر، اس صدقات دینے والے پر۔ اب ہوگا یہ کہ وہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہوگا اب اپنے سر پر گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو مفلس کہا جاتا ہے، جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا اور جاتے ہوئے گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ تو ہم زبان چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہم کوئی غلط کر رہے ہیں۔ کسی غیبت والے سے کہہ دیا جائے بھائی غیبت نہ کرو، کسی کے بارے میں برا بلا مت کہو، اور جی ہم تو منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی آپ تو بڑے تگڑے ہیں، آپ منہ پر کہہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو خبر ہے کہ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ حرمت المؤمن ارجع الحرمت الکعبہ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اندازہ کیجیے بیت اللہ کون سی جگہ؟ جس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی نماز پڑھیں گے، سجدہ گاہ جس طرف رخ ہے وہ کیا ہے؟ تمام مساجد کا، تمام لوگوں کا کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ فرمایا ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک مسلمان کا دل دکھاتے ہیں تو گویا کہ ہم بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور نہیں جی مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، جس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا ظالم ہے، بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ویسا ہے کہ نہیں ہے وہ مجھے خبر نہیں، لیکن جی آپ کو پتہ نہیں اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، اس نے بڑے مال میں ہیر پھیر کی ہے۔ بھائی تو کون ہے منصف؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو انصاف کر؟ اور تجھے خبر نہیں کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ فرعون کی طرف۔ فرعون کون؟ فرعون شرک نہیں کرتا، شرک سے بڑا ظلم کرتا تھا، کہتا تھا میں معبود ہوں، اور معبود بھی کون سا؟ کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، قولا لہو قولا لینا، موسیٰ جا تو فرعون کے پاس رہے ہو، ظالم جابر کتنا بڑا مشرک، بلکہ معبود ہونے کا دعویٰ، خالق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن قولا لہو قولا لینا، موسیٰ اس سے میٹھی اور نرم بات کرنا۔ بھئی ہمارے جتنے دنیا کے ظالم ہیں اس سے بڑا ظالم تھا فرعون؟ ہاں بڑا ظالم تھا، لیکن اس کی طرف بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میٹھی بات کرنا، نرم بات کرنا، سخت جملہ استعمال نہ کرنا۔ اور ہم تھوڑی سی اگر کسی سے غلط بات ہو جائے، منہ سے نکل جائے، انسان ہے نا، ہو جاتی ہے انسان سے، آپ کے سامنے کسی نے معاملہ کیا، اس نے کوئی غلط بات کر دی ہوگی، لیکن آپ یاد رکھو الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو گے، تیز جملہ بولو گے، اس کا دل توڑو گے، تو تم دراصل اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کیونکہ اللہ کا کنبہ ہے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ انسان تھا، غلطی ہو گئی، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی، اب آپ بڑے ہو، آپ معاف کر سکتے ہو، آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے، آپ درگزر کر دو، آپ معاف کر دو۔ کیوں؟ آج تو معاف کرے گا، آج تو درگزر کرے گا، تو کل قیامت کا دن جب اللہ رب العزت کے دربار میں ہم پیش ہوں گے
تو اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کریں گے، اللہ ہم سے بھی درگزر کریں گے، کہیں گے کل اس نے میرے بندے کے معاملے میں درگزر کیا تھا، آج میں اس کے معاملے میں درگزر کرتا ہوں۔ تو لوگوں سے پیار محبت کا تعلق رکھیں۔ ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کسی سے حق کی بات کہنی ہے تو پھر کیا کیسے کہیں؟ کوئی بندہ غلط راستے پر ہے تو کیسے قائل کریں؟ پھر خاموش ہی رہ جائیں، بولیں ہی نہ، کسی کو تبلیغ ہی نہ کریں، نماز کی تلقین ہی نہ کریں، جھوٹ نہ بولنے کی تلقین ہی نہ کریں، کیونکہ جو جھوٹا ہے اس کو تو اگر تم یہ کہو کہ جھوٹ نہ بولو، اس کا دل تو اس پہ بھی دکھے گا، تو کیا یہ چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی، حق بات کہنے کے لیے 3 قاعدے ہیں، 3 اصول ہیں یا 3 درجے ہیں۔ فرمایا کہ کسی سے حق بات کہنی ہے، سب سے پہلی شرط حق بات کہنے کے لیے کہ جو بات کی جا رہی ہو وہ حق ہو۔ تم کسی کو مخاطب کر رہے ہو نا، میں کسی کو مخاطب کر رہا ہوں تو جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ حق ہو، سچ ہو، یعنی کسی کو سچائی کے بارے میں بتا رہا ہوں، کسی کو کہہ رہا ہوں غیبت نہ کرے، کسی کو کہہ رہا ہوں لڑائی نہ کیا کرے، کسی سے کہہ رہا ہوں کہ مال لوگوں کا غصب نہ کیا کرے، یہ لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں۔ تو پہلی شرط بات کہنے کے لیے کیا ہے؟ بات حق ہو۔ دوسری شرط زبان سے الفاظ نکالنے ہیں، بات کرنی ہے۔ دوسری شرط اگر دوسرے کو حق بات کہہ رہے ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت بھی حق ہو۔ کیا مطلب نیت حق ہو؟ یعنی کسی سے بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ ابھی اس کے لوگوں کے سامنے اس کی بات کروں گا نا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ صدقے نہیں دیتا، یہ نمازوں میں کوتاہیاں کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کھا جاتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے کہوں گا تو رسوا ہو جائے گا۔ اب نیت، بات تو حق کہی جا رہی ہے لیکن نیت کیا ہے؟ رسوا کرنا مقصود ہے، بندے کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ تو اگر نیت حق نہ ہو تو تب بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اب ایک آدمی ہے، بات بھی حق کر رہا ہے، نیت بھی حق ہے، اخلاص کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر تیسری شرط دیکھی جائے گی کہ پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ بات حق ہو، نیت حق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ انداز بھی حق ہو۔ کسی کو نماز کا کہہ رہے ہیں نا تو بڑے پیار سے اکیلے میں جا کر، ٹھیک ہے، بات حق ہو گئی، انداز حق ہو گیا، ارادہ حق ہو گیا، تو تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات کیا ہے؟ ہاں انداز بھی حق ہو، یعنی بڑے پیار سے، بڑے میٹھے لہجے میں، ایسی مجلس میں، ایسے ماحول میں اگر اس سے بات کی جائے گویا کہ کوئی اور سننے والا نہ ہو، وہ اکیلا ہو، بالکل جتنا پیار ہو سکتا ہے اپنے الفاظ میں لا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرو، اسے بتانے کی کوشش کرو، اسے قائل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس صورت میں آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ حق بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ حق سے مراد کہ کسی کو حق کی تلقین کرنی ہے تو ان 3 شرائط کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور ہماری زبان جب کھلتی ہے تو لوگوں کے چیتھڑے اڑا دیتی ہے دل کے۔ تو یاد رکھیے گا، مجھ سمیت یہ ہم یاد رکھیں، یہ خدا کی قسم اس کا کل حساب دینا ہوگا۔ جو بیٹھتے ہیں نا مجلسوں میں اور باتیں شروع کرتے ہیں، اس کا کل حساب دینا ہوگا۔ اپنی بات کے اندر نرمی پیدا کرنا ہے، اپنی بات کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اب یہ پیدا ہو گیا، اب بات کہنی ہے۔ اب کوئی بھی بات، کوئی بھی جملہ منہ سے نکل رہا ہے تو نکلنے سے پہلے یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اس جملے کو میں نے اللہ کے دربار میں ثابت کرنا ہوگا، اس حق بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ پھر وہ جملہ زبان سے نکلے، اگر اس کو ثابت نہ کر سکے تو کل وہی جملہ پکڑ کا باعث بن جائے گا، وہی جملہ کل ہمیں اللہ کے سامنے رسوا کر کے رکھ دے گا، وہی جملہ ہمیں تمام مخلوق کے سامنے رسوا کر دے گا۔ وہ حاجی صاحب، وہ نمازی، وہ نیک، وہ صالح، سب ختم ہو جائے گا، سب نمازیں چلی جائیں گی، روزے چلے جائیں گے، صدقات چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، آج سے ہم یہ طے کر لیں، زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں۔ حضرت علی کا فرمان، کہا جو خاموش رہتا ہے، جب تک خاموش رہتا ہے تب تک
اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئلہ تھا کہ سونا تھا. جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے, اور جب تک خاموش رہتا ہے تو اس کا روب بنا رہتا ہے, اس کا ایک لوگوں کے سامنے ایک اس کا روب بنا رہتا ہے. تو ہم اپنے آپ سے آج اللہ کے گھر میں یہ عہد کریں کہ ہم فضول جو ہے نا باتیں نہیں کریں گے, کوئی فضول بات نہیں. سب سے زیادہ کیا, ہاتھ میں تسبیح ہو, تسبیح نہیں تو یہاں پر ذکر کریں, انگلیوں پر ذکر کریں. فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اتنا اجر رکھتا ہے کہ وہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے انسان کا, اعمال نامہ آدھا بھاری کر دیتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا نیکیوں کے آدھے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے. تو آج سے یہ نیت اور عہد کر لیں, کوئی غلط بات نہیں, ہم کوئی منصف نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی انصاف نہیں ہے, ہم کوئی جج نہیں لگے, ہم کوئی قاضی نہیں لگے کہ ہم لوگوں کے فیصلے کرتے بنے, ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے بنے. ہمارا کام یہ اللہ کا کام ہے, یا حکومت وقت کا کام ہے, یا قاضی کا کام ہے, یا عدالت کا کام ہے. ہمارا کام نہیں ہے کسی کو انصاف دینا, کسی کے بارے میں بات کرنا. ہم خاموش رہیں. من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پالی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله